واقعتاً حضرت یہ مدینہ پاک چھوڑ کے آنا کوئی سوکھا کام نہیں. حالات بات کرنے والے دوسرے سوالے سے جی پھر مکے نہیں، بھائی ہمیں مکے سے بھی بڑا پیار ہے، لیکن کیونکہ مکے کے اپنے رنگ ہیں، مدینے کے اپنے رنگ ہیں حضرت جی. کیونکہ جو رنگ مکے میں ہے وہ تو ہر جگہ ہی موجود ہے، لیکن مدینہ چھوڑ کے آنا واقعی بڑا اوکھا کام ہے، بہت اوکھا. کیونکہ جب بندہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں الوداعی سلام پیش کر کے نکلتا ہے نا، پھر تو حال ہی وکھرا ہوتا ہے. تو پھر جب بندہ اپنے ہوٹل سے نکلتا ہے نا بس میں بیٹھ کے، تو پھر بڑے ایسے راستے میں مواقع آتے ہیں جب پھر گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے، تو پھر جان جاتی ہے بندے کی، پھر جان جاتی ہے بندے کی. بہرحال حضرت اللہ کے رنگ ہے. بس آپ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بار بار جانا نصیب کرے، لیکن جو ہے وہ ادب کا دامنات سے نہ چھوٹے. ہے بڑا اوکھا کام ہے حضرت. یہ بات تھوڑی سی روحانی ہے، ہر بندے کو شاید اس کی سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم دور والے ہیں. جو قرب والے ہیں ان کو تو ایک لفظ کی بھی معافی نہیں ہوتی. حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں مدینہ پاک گئی تو میرا جو جی ہے نا وہ دہی کھانے کو چاہا. حالانکہ یہ بڑی ریاضت کرنے والے لوگ تھے، یہ نہیں نفس کی اتنی جلدی مانتے تھے. تو کہتی میں نے کہا بھائی اب محبوب کے شہر میں آ کے بھی نہیں کچھ کھانا تو کھانا کہاں ہے جا کے. چلو آج جا نفس محبوب کے شہر کے طفیل، تجھے بھی تھوڑی سی ڈھیل دے دیتے ہیں. تو آپ فرماتی ہیں میں نے دہی لیا مدینہ پاک کے بازار سے. تو کہتے جب میں نے دہی کھایا نا تو دہی کھٹا تھا، تو میری زبان سے صرف اتنا نکل گیا وہ مدینے کا دہی اتنا کھٹا. کہتی بس پھر نکلنا تھا تو اٹھا کے مجھے روحانی طور پر ایک ریگستان میں پھینک دیا گیا. رابعہ تو نے بولنے سے پہلے سوچا کیوں نہیں؟ کہنا تھا تو اتنا کہتی نا دہی کھٹا ہے، تو نے یہ کیوں کہا مدینے کا دہی کھٹا ہے؟ تیری اتنی ضرورت ہمارے محبوب کے شہر کی بے ادبی کرتی ہے. کہنا تھا تو اتنا کہتی کہ دہی کھٹا ہے، یہ تو نے کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا؟ تو پھر آپ فرماتی ہیں بس پھر کیا بتاؤں، کئی سال گزر گئے معافی مانگتے مانگتے. تو پھر معافی ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں وہی بازار ہے، وہی دہی ہے اور وہی میں ہوں. تو کیونکہ اسی لیے تو اللہ حضرت نے بڑا باریک اشارہ دیا تھا نا. آپ نے فرمایا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جاننے والے. ہم تو وہاں جا کے ایسے پھرتے ہیں جیسے گمے لے گھوم رہے ہیں حضرت جی. لیکن کیونکہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وہ بھی ان کو کس طرح عذاب دوں، آپ ان میں موجود ہیں حضرت، معافی مل جاتی. لیکن جو قرب والے ہیں نا حضرت ان کو نہیں معافی ملتی. آواز آئی رابعہ کہنا تھا تو اس طرح کہتی دہی کھٹا ہے، یہ تو نے میرے یار کے شہر کا نام کیوں لیا بیچ میں، یہ مدینے کا دہی کھٹا ہے. بڑا اوکھا. اس لیے مدینے جانا کوئی اتنا اوکھا کام نہیں حضرت. وہاں جا کے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دینا یہ اوکھا کام ہے حضرت. تو اب تو حضرت جی فلیکسی سیزن ہے، بس فلیکسی فلیکسی فلیکسی. موجہ شریف جاؤ پھر فلیکسی، باہر نکلو تو گنبد پھر فلیکسی. نہیں حضرت جی، خدا جب وہاں لے جائے بڑا ادب. جو پاک لوگ تھے وہ تو ٹھہرتے نہیں تھے معجزہ شریف میں، سلام پیش کیا اور باہر ہے. بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا دربار ہے. تو اللہ لے جائے تو بڑا دھیان رکھنا. اب تصویر اپلوڈ کاری لوگ ہیں تو کیا ہو جائے گا حضرت، اس لیے بہت دھیان رکھنا. بڑے بڑے بزرگ ہیں جو گئے بہت ہی ڈر کے مارے گئے نہیں ہے. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ میرے حال صرف ایک بار گئے حضرت. تو کیفیات ہے نا بزرگوں کی. حکیم صاحب ایک بار گئے لیکن میرے پیر و مرشد قبلہ ڈاکٹر صاحب اللہ کی اتنی مہر آپ ہر سال ہی جاتے ہیں. اپنا اپنا حال ہے بزرگوں کا حضرت، اپنا اپنا حال ہے. دیکھو نا وہ نصیر ملت یہ حال ہی ہے نا بزرگوں کا. کوئی شوق والا ہے، کوئی تقوی والا ہے، کوئی سوز والا ہے، کوئی درد والا ہے.
تو وہ باہر کھڑے کے عرض کرتے ہیں جرم سیاں سے سامنے جائے، جرم سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے وہاں جا کے دلیریاں نہیں کرنی ہے، شہر محبوب ہے، اور محبوب بھی کیسے شانوں والے، لولا کلمہ خرقت الربوبیہ، محبوب آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم نے تو اپنا رب نہیں ظاہر نہیں کرنا تھا، ہم کو کب لوڑ پڑ گئی ان کی، ہم نے تو اپنا رب نہیں ظاہر نہیں کرنا تھا، لولا کلمہ خلقت الربوبیہ۔ اللہ رحم فرمائے، بس اللہ بس رحم فرمائے، اس لیے نہیں سناتا پھر اپنے ہی گھوم جاتا، باتیں تو سینے میں بہت دفن ہیں، لیکن بس بھائی اب کیمرہ بھی لگا بیٹھے ہیں تو پھر یہ باتیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں، تو اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، تو بندہ کیا کر سکتا ہے حضرت، باقی حضرت ان کے رنگ تو بکھرے پڑے ہیں حضرت، صرف والا حضرت نے کہا تھا نا، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت، انے نو کی لبڑا ہے حضرت، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے حضرت، کو آنکھ بھی تو والا حضرت والی لے کے آئے نا، کو آنکھ بھی تو غوث پاک والی لے کے آئے نا، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت۔ چلو میں نے سنائی نہیں کئی سالوں کی، چلو محفلوں میں سنا دی، آج میں یہاں بھی سنائی دیتا ہوں۔ یہ جب ہم لاہور پڑھتے تھے نا تو لاہور سے سیالکوٹ، سیالکوٹ سے لاہور آنا جانا رہتا تھا حضرت، تو پتہ نہیں اب اس میں کتنے رنگ پوشیدہ تھے، شاید کو میری تربیت ہونی تھی، کیونکہ حضرت جب بندہ دیکھ لیتا ہے نا پھر بندہ اس کو کاٹ بھی دے نا پھر وہ نہیں ٹلتا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے دکھا تو کس طرح مردے زندہ کرے گا، تو اللہ نے پوچھا میرے ابراہیم یقین نہیں، عرض کی حضور اللہ یا اللہ یقین ہے لیکن دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان آ جائے حضرت، جب بندہ دیکھ لیتا ہے نا حضرت پھر رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، شاید آج بھی ہوں، لیکن یہ سیلانی لوگ ہیں، ان کا مسلک یہ ہے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے، جہاں ان کے چار ماننے والے ہو جاتے ہیں نا یہ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں حضرت، پھر اگلی جگہ کہیں جا کے وہاں بھی عشق و شوق کا دیا روشن کیا، پھر آگے چل، ان کی زندگیاں اسی طرح گزرتی ہیں، یہ سیلانی لوگ ہیں حضرت۔ تو ہمارے بھی ایک بابا جی ہوا کرتے تھے، پھر مجھے نہیں اب خبر وہ کہاں چلے گئے حضرت، تو میں آیا ہوا تھا اور صبح جو ہے نا میں نے لاہور کے لیے واپس جانا، اسی طرح سردیاں تھیں، تو آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا اور دے کر فرمانے لگے یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ نام ان کے اور ہیں، یہ بھی ان کے رنگ ہیں، یہ جان بوجھ کے نام بدل لیتے ہیں، تو مجھے فرمانے لگے یار ہمارا ایک کام کر دے گا، میں نے جناب، تو 1000 روپیہ دے کر کہنے لگے یہ بابا چھتڑی والی سرکار جائے گا نا تو وہاں ایک مجذوب بیٹھا ہوگا، یہ تو نے 1000 کا نا اس کے لیے گرم سا کمبل دینا ہے، گرم سی چادر، ارے جا کے اسے تو نے اڑا دینی ہے۔ تو میں چلا گیا، تو ویسے تو 1000 کی بندہ گرم چادر لینے جائے تو نہیں ملتی، لیکن لاہور میں ایک آپشن موجود ہے کہ لنڈے سے مل جاتی ہے، میں چلا گیا اور وہاں تھوڑی سی بحث کر کے نا میں نے 1000 کی نہیں بھی میں نے 800 کی خرید لی ہے، گھر لائے ہم اسے 3 پانیوں سے اسے پاک کیا، تو پھر اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو میں چلا گیا بابا چھتڑی والی سرکار۔ جب ہم وہاں گئے نا، میں جب وہاں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک ہی بندہ بیٹھا تھا، تو اب اس کا بھی حال اس طرح کا تھا کہ مجھے میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میں اس سے پوچھ لوں حضرت تسی مجذوب ہو، لیکن اس کا حال کہہ رہا تھا کہ میں ہی مجذوب ہوں۔ یہ علیحدہ رنگ ہے نا حضرت، وہ بیدم وارسی نے کہا بھی تھا نا، جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ جو رازداں ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو چھوڑتے ہی نہیں کہ یہ راز کسی کو بتا سکیں حضرت، لیکن دل نے کہا کہ یہی ہے، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے حضرت، تو میں نے یہ چادر کھول کے نا تو یہ اس طرح ان کو اڑا دی اوپر نا، انہوں نے بالکل نہیں کوئی بات نہیں کی، بھئی تو کون ہے، یہ تو مجھے کیوں چادر اڑا رہا ہے، نہیں، میں نے چادر اڑائی اور اڑا کے نا میں جب واپس مڑا نا تو انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی، تو مجھے کہتے ہیں وہ
चादर ते दे चलना 200 भी ते दे के जाना। चादर ते दे चलना 200 भी तो दे के जाना। मेरे हजरत पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। हालांकि सर्दियों के दिन थे लेकिन मैं भीग गया पसीने में। उसने मेरी कमीज पकड़ ली है। हालांकि मेरा वो 200 खाने का इरादा नहीं था, मेरा इरादा था वापस आके बाबे नूं दांगा, बाबे होश होणगे कि भाई 200 बचा के ले आया। लेकिन हजरत उसने मेरी कमीज पकड़ दी है। हाँ, और मुझे कहते हैं चादर ते दे चला है तो 200 भी तो दे के जाना। ये हजरत ये औलिया अल्लाह है। ये दून इल्ला नहीं है, ये गैर उल्ला नहीं है हजरत, ये औलिया अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये वही लोग हैं जिनके लिए हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तक़ू, डरो। अल्लाह के रसूल किस चीज से? फरमाया मोमन की फरासत से। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। हुजूर ने तो बात ही खत्म, हम तो झगड़ों में पड़ गए ना। नहीं जी किस तरह, जब हुजूर ने कह दिया वो अल्लाह के नूर से देखता है तो बात ही खत्म हो गई। फिर अल्लाह जितना चाहे उसको दिखाए, अल्लाह जो चाहे उसको दिखाए। भाई मेरी उन्होंने कमीज पकड़ लिया, वो भाई कंबल ते दे चलना है, जरा 200 बच्चा भी तो दे के जाना। मैंने 200 पेश किया उनको। तो बस मैं जब वापस आया ना तो मैंने वो मुझे बस तेन यही सिखाना थी, यही सिखाना। हाँ इनकी कहाँ समझ आती है किसी को। इसलिए तो इकबाल ने कहा था ना, हालांकि इकबाल को रेफरेंस नहीं, को कोड नहीं मैं, लेकिन मैं सिर्फ इकबाल को यूथ के लिए पढ़ रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि इकबाल का नजरिया कुछ और था। इकबाल भी क्या कहता है, शमाए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। ये क्या लोग हैं। तो भाई हम किस तरह ना फिर माने यार। हमें तो अल्लाह ने बार बार मुशादा करवाया इन पाक लोगों का, बार बार मुशादा करवाया। और फिर अल्लाह का शुक्र है यकीन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया कि भाई अगर उनके दीवानों का ये हाल है तो फिर उनका क्या आलम होगा। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो उनके दीवानों का हाल है हजरत। तो फिर ये कुर्बान जाऊं, फिर ये उनका आलम क्या होगा हजरत। ये इसलिए दुआ किया करो अल्लाह हमें मानने वाला ही रखे हजरत, अल्लाह हमें मानने वाला ही रखे। आज बड़ा 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 कुछ हो रहा है हजरत। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी कि एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा भला कहेंगे। आज मैं देख रहा हूँ होता हुआ। आज लोग हजरत कोई बायजीद बुस्तामी और बड़ा बड़ा तंजन जी बाबे, और अल्लाह के बंदे ना कर इस तरह, इस तरह न कर, ये बाबे नहीं है, ये अल्लाह के दोस्त हैं। हाँ हजरत बड़ा कुछ हुआ यहाँ। हम ये नहीं कहते कि बाजार में झूठे नहीं है भाई। ये तो शुरू भाई हर ब्रांड की नकल आती है। मेरी नकल तो नहीं आएगी, नकल तो बाटा की आएगी, वो ब्रांड है। नकल आती है हजरत, और नकल का होना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं असल भी है हजरत। हाँ, ये नकल का होना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं असल भी है हजरत। ये तो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने पहले कह दिया। आपने फरमाया इल्ला कावा रंगले पर ते बन बन बैंदे मोर, वेग के तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जोर। ये तो इमाम मियां साहब ने पहले कह दिया। लेकिन हजरत को ये तो ना कहे कि अल्लाह वाले है ही नहीं, हैं अल्लाह वाले हजरत, थे हैं और रहेंगे हजरत, रहेंगे हजरत। नबी अल्लाह जल्ला शानुहु कभी भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेगा हजरत। ये सिलसिला चला आ रहा है हजरत। ये हैं, ये थे और ये रहेंगे हजरत, ये रहेंगे हजरत।